بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس اجلاس کے اختتام کے بعد ابھی ہمارے سامنے خبر آنا باقی ہے اور اس کے دوران اہم ترین گفتگو ہوئی ہے فاروق حبیب صاحب کی، شہباز گل صاحب کی گفتگو سے کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں، اور ایک خبر جو میں نے کل آپ تک پہنچائی تھی کہ بعض چینلز چلا رہے ہیں، اس خبر کے حوالے سے حکومت کی ایک وضاحت بھی آئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو اپڈیٹس ہیں وہ رکھوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ خطاب نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، اب ہو رہا ہے، اور ایک اور خبر آ رہی ہے، بچ نکلنے کا راستہ مانگا جا رہا ہے۔ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بچ نکلنے کا راستہ مانگ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لے، کچھ چیزیں طے ہو جائیں۔ بچ نکلنے کا راستہ کون مانگ رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ قومی اسمبلی کی جو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں جانے سے انکار کس نے کیا ہے؟ بہت سے سوالوں کے جواب ہیں جو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ چین امریکہ کے خلاف پاکستان کے حق میں اس گیم میں جہاں پاکستان پر باقاعدہ ایک حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی منتخب حکومت پہ ایک حملہ کیا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس سازش میں جو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں وہ اندرونی عناصر سے بھی ملتے ہیں، لوگ استعمال ہوئے ہیں، یہ حکومت پاکستان کا الزام ہے۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات۔ یہ اجلاس 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا، اور عسکری قیادت سے یہ جو دھمکی آمیز خط ہے، یہ جو ڈیٹیلز ہیں جس میں پاکستان کے لیے ہتک آمیز گفتگو کی گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں بات کی گئی ہے، انہیں ہٹانے کی بات کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں۔ 7 تاریخ کا یہ دھمکی آمیز خط ہے، اور 8 تاریخ کو اس مہینے کی تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، اور یہ کھیل خاص طور پر OIC کے اجلاس کے موقع پر ٹائمنگ دیکھ کر کھیلا گیا تھا، اور اس اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو سول اور ملٹری حکام ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی۔ ابھی اس اجلاس کے بعد خبر کیا ہے ہمارے سامنے آنا باقی۔ کچھ دیر پہلے آرمی چیف اور دیگر عسکری حکام وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوئے، اس کے بعد جو سول حکام ہیں وہ بھی روانہ ہوئے۔ شیخ رشید صاحب عام طور پر ایسے مواقع پر گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن گفتگو کیے بغیر وہ چلے گئے ہیں۔ کچھ پکچر ہمارے سامنے اس کی کلیئر ہونا باقی ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے بچ نکلنے کا راستہ مانگا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے، اسد اقبال صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے، لیکن فیس سیونگ نہیں دیں گے اور تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا چاہیے۔ حکومت نے بتا دیا، ایک آرمی چیف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا، یہ غلط بات ہے۔ 2، ساتھ میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ بھی حکومت نے بتا دیا ہے۔ پھر بچ نکلنے کا راستہ کون مانگ رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی بیان دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی دھمکی ہے، اور دھمکی ہے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف، پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، تو ہم سے شیئر کی جائے، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم تمام اختلافات بھلا کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا۔ لیکن اب جب حکومت نے بلایا تو اپوزیشن بھاگ گئی ہے۔ اپوزیشن نے کہا نہیں آتے اس اجلاس میں۔ اپوزیشن نے 2 باتیں کی، انہوں نے کہا ایک تو ہمیں اجلاس کی دعوت نہیں ملی ہے، اسد قیصر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، لیکن وہ ڈاکیومنٹ بھی سامنے آ جائے گا جس کے ذریعے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت ہی نہیں دی گئی ہے، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بلایا بھی جائے تو ہم نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی یہ لوگ جائیں گے اور حکومت بتائے گی کہ میاں نواز شریف اس سازش میں برابر کے شریک ہیں، تو پھر کہاں اس اجلاس کے بعد آپ کو یہ اپوزیشن کہتی نظر آئے گی کہ ہاں جی ہم تسلیم کرتے یہ سازش ہے اور وڈے پائن اس میں شریک ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نسیم زہرا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بڑے کلیئر ورڈز میں کیا بات کی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ کہتی ہیں، US Under Secretary of State did call outgoing Ambassador Dr. Asad to deliver a demarche for Pakistan government۔ جو US کے نائب وزیر ہیں، نائب وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر اسد سے یہ بات کی، ان تک یہ دھمکی پہنچائی ہے، اور کہا ہے
He told ambassador, as long as PM Imran Khan is PM, जब तक वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम हैं, relations with Pakistan cannot improve. पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते. फिर साथ में वो ये भी कहती हैं कि ये भी बताया गया, if he goes, पाकिस्तान can be forgiven for its mistake. अगर वो जाते हैं तो पाकिस्तान की गलतियां मुआफ की जा सकती हैं. Outrageous official communication, all must condemn. ये तो इंतहाई गलत कम्युनिकेशन है जो सरकारी सतह पर की गई है, इश्तियाल दिलाने वाली है और हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, हमारी तौहीन है. नसीम ज़ाहरा साहिबा ये बात कर रही हैं और इसकी अमेरिका की जानिब से किसी भी सतह पर तरदीद नहीं की गई है. एक बात. दूसरा, पाकिस्तान की मिस्टेक्स. पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं. जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे, जो यूरोप कहेगा वो हम करेंगे. हमें ठीक लगता है हम चाइना के साथ जाएं, हमें ठीक लगता है हम रशिया के साथ जाएं, हमें ठीक लगता है हम ईरान के साथ जाएं, हमें ठीक लगता है हम तुर्की में या दीगर मुल्कों में किसी मुल्क का इंतखाब करें. अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? इस खत्ते का चौधरी वो भारत को बनाए और भारत इस खत्ते का चौधरी बन के शामिल हो इन लोगों के साथ, और इन लोगों के साथ शामिल होते वो पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करें और उन साजिशों के नतीजे में हमें ये बताया जाए कि अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो. यह है वो तमाम साजिश जो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रख दी गई है. पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रखने की बात की गई. मियाँ शहबाज शरीफ साहब पहले कह रहे थे आएंगे, अब कह रहे हैं नहीं आएंगे, ये नहीं आना चाहते. ये कहते हैं जी वोटिंग करा लें, हमारे पास नंबर पूरा है. नंबर पूरा है इनके पास, लेकिन ये जो इनका किरदार है, इस किरदार को भी साफ होना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, इस पर इदारे एक्शन लें, और अगर ये इन्वॉल्व हैं तो फिर इसका हम पाकिस्तानियों के सामने कच्चा चट्टा खुलना चाहिए. ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा. हुकूमत कह रही है कि ये इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व, तो फिर हुकूमत इसका जवाब दे. और अगर ये इन्वॉल्व हैं तो फिर इन लोगों से इस साजिश में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक होने का जवाब मांगना चाहिए, इनको जवाबदेह बनाना चाहिए. चीन ने क्या किया इस सूरत हाल में? चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया. लिजियान ज़ाओ चीन की वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मीटिंग है उसकी तस्वीर ट्वीट की और कहा स्टेट काउंसलर एंड FM, स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी मेट पाकिस्तानी FM शाह महमूद कुरैशी इन चाइना. उनकी चीन में मुलाकात हुई. वैंग सेड वी कैन नॉट अलाउ कोल्ड वॉर मेंटालिटी टू बी रिवाइव्ड. ये जो सर्द जंग का रवैया है और उसकी जहनीत है उसे दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे. कैंप कन्फ्रंटेशन टू बी रिपीटेड इन एशिया. ये जो पूरा खेल है ये रचाया जाए दोबारा एशिया में, इसकी इजाज़त नहीं देंगे. स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंट्रीज शैल नॉट बिकम टूल्स और इवन विक्टिम्स ऑफ द ग्रेट पावर गेम. ये निशाना बने इन लोगों की ताकत के खेल का, इस बात की भी इजाज़त नहीं देंगे. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये खेल खेला जा रहा है. चीन अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के हक़ में डट के खड़ा हो गया. इस वक्त लड़ाई किसके साथ है? इमरान खान की लड़ाई इस अपोजिशन के साथ नहीं है जो बैरूनी साजिश का आला कार बन के सामने आ गए. इमरान खान की लड़ाई आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ है. जबकि मियाँ नवाज शरीफ जो कहते थे इमरान खान हम तुमसे नहीं लड़ रहे, वो भी ऐसी बात करते थे ना, लेकिन हमारी लड़ाई औरों के साथ है. जनरल बाजवा आप मुजरिम से साकिब निसार तक आ गए थे, अब मुजरिम सिर्फ इमरान खान है. ये है इन लोगों के टिकने की या डटने की कुल हकीकत. इस लड़ाई में इस वक्त आप देखिए कि इमरान खान ने अपने अराकीन को कहा कि इजलास में मत जाना, तो इमरान खान फाशिस्ट है, अपने अराकीन को रोक रहा है. कितना जालिम है. जबकि पीपल्स पार्टी अपने अराकीन को लिख कर बताए कि इजलास में आना, कोई छुट्टी नहीं कर सकता, तुम में से कोई गैर हाजिर नहीं हो सकता. तो पीपल्स पार्टी अराकीन की अगर राय है तो उसके खिलाफ बात नहीं कर रही. इमरान खान अराकीन की राय के खिलाफ बात कर रहा है. हिदायत है दोनों जानिब से, अराकीन को हिदायत है पार्टी हेड्स की जानिब से. लेकिन हमारे यहाँ आपको सहाफ़ियों में ऐसे बेशर्म बहुत मिल जाएंगे जो ये बता रहे हैं कि नहीं जी पीपल्स पार्टी की हिदायत हलाल है, इमरान खान की हिदायत हराम है. एक नंबर है, जाते जाते आपको बताऊं इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई है. ये लोग बार बार ये बात भी कर रहे हैं. ये नंबर है पाकिस्तान में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के सर्वे के हवाले से. और ये नंबर क्या बताता है? मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट और इस सर्वे के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदादो शुमार के हवाले से ये नंबर आपके सामने रख रहा हूँ. पाकिस्तान इकॉनमी क्रिएटेड 5.5 मिलियन जॉब्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स. 55 लाख रोज़गार के मौके पैदा हुए. ऑन एन एवरेज 1.84 मिलियन
18,40,000 نوکریاں سالانہ پیدا ہوئیں is far higher than yearly average of creation of new jobs during the 2008 to 2018 decade. یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے شروع ہوئی 2013 تک آئی اور 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی 2018 تک آئی، یہ اس سے زیادہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سال میں کیا ہے. ریویلز فائنڈنگ آف لیبر سروے، یہ لیبر سروے کے اعداد و شمار ہیں، اور پھر اس میں مزید باتیں کی گئی. اس میں یہ بھی بتایا گیا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو نمبر ہے ان امپلائمنٹ کم کرنے کا وہ بہتر ہے، خیبر پختونخوا کا نمبر بہتر نہیں ہے. سندھ میں کراچی ہے، یہاں پورٹ سٹی ہے، یہاں مواقع سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ تو بند کرنے جا رہے تھے، پورا ملک بند کرنے جا رہے تھے. ان کا یہ نمبر بہتر ہونے میں بھی عمران خان کی پالیسی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اور عمران خان نے یہ نمبر کب بہتر کیا ہے؟ عمران خان نے یہ نمبر بہتر کیا ہے کورونا کے دنوں میں. ان لوگوں نے جب یہ نمبر بہتر کیا تھا تو کوئی کورونا نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں تھی. یہ بغیر مصیبت کے جو پرفارم کر رہے تھے، عمران خان اس سے بہتر پرفارمنس مصیبت کے باوجود دے کر جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ.